یہ ہے جی وہ بت جس کو سب سے زیادہ پوجا جاتا ہے آج بھی دنیا میں، بلکہ میں کہوں گی آج کی اس دنیا میں اس بت کو زیادہ ہی سیکیور کر دیا گیا. ان شارٹ بت تھا یہ. بچپن سے بچے کو ہم اس بات کی فکر لگا دیتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا پسند ہے، what do you want, what do you like, whatever you want. غلط طریقہ. اس نفس کے بت کو بڑا کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے ہمارے لیے ناسور بنتے جا رہے ہیں. پہلے تو دوستیاں بری ہوئیں، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بس ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی اختیار کرتا ہے. یاد رکھیے آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو خاص طور پہ دوستیوں کے اینگل میں دیکھیں، اور جو مسلمان قرآن کو عملی طور پہ چھوڑ چکے ہوں، جنہوں نے صرف اس کو خوشی غمی میں ایک برکت کا ذریعہ سمجھا ہو، اور جنہوں نے اس کو ایک کہہ لیجئے کہ ریچول کے طور پہ پڑھنا ہو، پھر وہاں یہ ضرور ہوگا کہ خواہش نفس بت بنتی ہے. پھر ایسے لوگ لکڑی کے، پتھر کے، چونے کے آئیڈل نہیں پوجتے، بلکہ ان کے آئیڈلز ہوتے ہیں پرستار. لفظ لکھیے پرستار، جس کی پرستش کی جائے. اور کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی، بات اس کی ماننی ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا بت انسان کی خواہش نفس ہے. یہی ہے اصل بت، باقی سارے اس کے بچے ہیں. لکھ لیجئے بڑا بت، جس طرح آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو بت اکبر کون سا ہے؟ نفس. اس کے بعد باقی سب بچے اسی سے نکلتے ہیں، اور جو بندہ اس نفس کے بت کو پوج جائے گا پھر اس کے لیے دین وہ جو خواہش کے مطابق ہو. اور خواہش کو راہبر بنانے والا جانور کی سطح پہ آتا ہے، اور جانور سوچ سمجھ کے کام نہیں کرتے.